نبی محمد وآلہ وأصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا صدق اللہ العظیم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. درود پاک تلاوت فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میری محترمہ مکرمہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ زندگی میں آج ایک مرتبہ پھر خانقاہ صدیقیہ نقش بندیہ مدرسہ دارالقرآن عزیزیہ کی جامع مسجد میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ذکر کے لیے اور دین کے فکر کے لیے جمع ہیں. یاد رکھیں، جس طرح دنیا کی چیزوں کے مختلف اثرات ہوتے ہیں، روحانی طور پہ نیکی کے بھی اثرات ہوتے ہیں اور گناہوں کے بھی اپنے اثرات ہوتے ہیں. اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی تم ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، تقوی اختیار کیا کرو، گھر میں ہو، سفر میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، جہاں بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تمہارے دلوں میں ہر وقت موجود ہونا چاہیے. کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف انسان کے دل میں رہتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز رہتا ہے. آدمی کو پتہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں گا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی مخالفت کروں گا، تو آخرت کے لحاظ سے میرے لیے یہ تباہی اور بربادی کا سبب ہوگا. تو کبھی بھی انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کرے گا. مثال کے طور پہ ایک آدمی کے سامنے ایک پورا ڈبہ بسکٹ کا لا کے رکھ دو، بسکٹ کی تھالی بڑھ کے رکھ دو، اسے کھاؤ کہ نہیں کھاؤ، لیکن خیال کرنا اس پلیٹ اور
تھالی کے اندر ایک بسکٹ ایسا ہے جس بسکٹ کے اندر جنت کے اندر چلا جاؤں. تو ہمیں اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والا ہے اور یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والا ہے. جس طرح انسان سانپ سے بچتا ہے، سانپ سے، اس سے زیادہ انسان کو اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے. سانپ سے آدمی بچنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ سانپ بڑا ہو چاہے وہ سانپ چھوٹا ہو. آدمی بچتا ہے کہ بڑے سانپ کے اندر بھی زہر ہوتا ہے، چھوٹے سانپ کے اندر بھی زہر ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں سانپ نکلا ہے تو اس وقت گھر والوں کی کیا حالت ہوتی ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے، عورتوں کے خاص طور پر کیا کیفیت ہوتی ہے. تو اب اگر یہ چھوٹا سا سانپ دیکھ کر میرا دم نکلتا ہے، میری ماں بہن بیٹی کا دم نکلتا ہے، تو یقین ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کی ناراضگی میں زندگی گزاروں گا یا گزاروں گی، اللہ کے محبوب کی نافرمانی میں زندگی گزاروں گا یا گزاروں گی، تو پھر تو مجھے آگے جہنم کے سانپوں کے سامنا ہوگا، جہنم کے بچھوؤں سے میرا سامنا ہوگا. تو جس طرح آدمی دنیا میں سانپ سے ڈرتا ہے، اس سے زیادہ انسان کو دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے. نافرمانی کے اندر سانپ سے زیادہ زہر ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں سانپ سے زیادہ زہر ہے. سانپ لڑ جائے گا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ اول کو علاج ہو جائے گا. علاج نہیں ہوگا تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا جس کو سانپ نے ڈنگ مارا ہے وہ مر جائے گا، موت کے منہ میں چلا جائے گا، اتنا ہوگا. لیکن اگر گناہوں کے سانپ نے ڈنگ مار لیا، اگر گناہوں کے بچھوؤں نے ڈنگ مار لیا، تو پھر یاد رکھو جسمانی موت نہیں، پھر ایمانی موت واقع ہو جاتی ہے. پھر ایمانی موت واقع ہو جاتی ہے، اور جب ایمانی موت واقع ہو جاتی ہے پھر اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ آدمی بدبخت ہے، یہ آدمی بدبخت ہے. ایک اللہ والے فرماتے ہیں یہ نہ سوچو
کہ گناہ بڑا ہے کہ چھوٹا، گناہ بڑا ہے کہ چھوٹا یہ نہ سوچو، سوچنا یہ ہے کہ نافرمانی کس ذات کی ہو رہی ہے، نافرمانی کس ذات کی ہو رہی ہے۔ جس طرح تھوڑی تھوڑی بجری اکٹھی کرو، تھوڑے تھوڑے پتھر کے روڑے اکٹھے کرو، کرتے کرتے وہ پہاڑ بن جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے کرتے وہی گناہ انسان کے لیے گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر توبہ نصیب ہو جائے تو بڑے سے بڑا گناہ بھی کوئی گناہ نہیں، اگر توبہ نصیب ہو جائے تو بڑے سے بڑا گناہ بھی کوئی گناہ نہیں، اور اگر توبہ نصیب نہ ہو تو چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، کہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں مل کر پہاڑ بن جاتا ہے۔ انگارہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آگ کا انگارہ ہتھیلی پہ رکھو، بڑا ہوگا تب بھی ہاتھ کو جلائے گا، چھوٹا ہوگا تب بھی ہاتھ کو جلائے گا۔ گناہ بڑا ہو تب بھی جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا، گناہ چھوٹا ہو تب بھی جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ پہلی فرصت میں ہم گناہوں سے توبہ کریں، گناہوں سے توبہ کریں، انتہائی ندامت اور شرمندگی سے اللہ کے دربار میں رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اور کوئی یہ بھی نہ سوچے کہ میں تو گناہ نہیں کرتا، مجھے توبہ کی کیا ضرورت ہے۔ نہیں، جو گناہ نہیں کر رہا، 5 وقت نماز کا پابند ہے، روزے کا پابند ہے، حج کیا ہے، زکات دیتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، سیدھے راستے کے اوپر بھی چل رہا ہے، تو اللہ والے فرماتے ہیں پھر بھی اسے توبہ نہیں چھوڑنی چاہیے، پھر بھی اسے ذکر اذکار نہیں چھوڑنا چاہیے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے اس انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نفس ہر وقت انسان کو گناہوں کے اوپر ابھارتا رہتا ہے۔ جب انسان کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کے اپنی تربیت کروا لیتا ہے، ذکر اذکار والی زندگی گزارتا ہے، نماز روزے والی زندگی گزارتا ہے، تہجد اوابین اشراق چاش کی پابندی کرنے لگ جاتا ہے، تو بے فکر نہ ہو میرا تو نفس مر گیا۔ اللہ والے کہتے ہیں نفس کبھی نہیں مرتا، نفس کبھی نہیں مرتا۔ ہاں البتہ جب آدمی نیکی اور تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے تو نفس بے ہوش ضرور ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کی اعضاء کام نہیں کرتے، لیکن خطرہ رہتا ہے کہ کسی وقت بھی نفس بے ہوشی سے ہوش میں نہ آ جائے۔ اس کی مثال مولانا رومی رحمت اللہ علیہ مثنوی شریف کے اندر یوں دیتے ہیں، حکایت بیان کرتے ہیں، اور اصل مقصد ہوتا ہے حکایت سنا کر آدمی کی تربیت کرنا، اصلاح کرنا، یہ انداز ہے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کا۔ فرماتے ایک آدمی جنگل میں لکڑیاں لینے کے لیے گیا، لکڑیاں لینے کے لیے، سردیوں کا موسم تھا، برف پڑ رہی تھی، اب وہ لکڑیاں کاٹنے لگا تو لکڑیوں کے ساتھ لپٹا ہوا ایک سانپ تھا، جو اس نے دیکھا کہ مردہ حالت کے اندر ہے، مردہ حالت کے اندر ہے اور لکڑیوں کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، تو اس نے کہا سردی اب کون لکڑیوں سے چھڑائے، میں تو مرا ہوا جاؤں گا گھر، اس کو پھینک دوں گا کہیں نہ کہیں۔ اس نے لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا اور لے کر گھر آ گیا۔ جب لکڑیاں گھر کے اندر رکھی، اب باہر تو وہ سردی کی وجہ سے بھی ہو چکا تھا، برف باری کی وجہ سے وہ سانپ بھی ہو چکا تھا، لیکن جب اس کے گھر کے اندر پہنچا، تھوڑی دیر اس کو کچھ حرارت پہنچی، کچھ تپش پہنچی، کچھ سیک پہنچا، تو جب حرارت پہنچی تو آہستہ آہستہ وہ سانپ ہوش کے اندر آ گیا، اور جب ہوش کے اندر آیا اور اس نے اپنا اگلی چہرے اوپر اٹھا کر لوگوں کی طرف ڈنگ مارنے کی کوشش کی، تو پھر یہ پچھتانے لگا کہ ہے میں جس کو مردہ سمجھ رہا تھا یہ تو مردہ نہیں تھا، یہ تو بے ہوش تھا، اور میں نے گھر میں لا کر کتنا اپنا نقصان کر لیا۔ تو فرماتے ہیں جو جس سانپ کو اس نے مردہ سمجھا تھا، یہ مردہ سانپ حقیقت کے اندر نیک آدمی کا نفس ہوتا ہے، جو نیکی کی سردی کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ نماز، روزہ،
حج، زکات، جہاد، تلاوت قرآن، ذکر اذکار، امانت، دیانت، شرافت، صداقت، اس نے اپنے آپ کو نیکی کاموں کے اندر لگایا تو اس کا جو نفس تھا، جو حقیقت کے اندر ایک سانپ تھا، یہ بے ہوش ہو گیا. اور کسی وقت بھی اس کو اگر دنیا کی خواہشات کی تپش پہنچے گی تو کسی وقت بھی یہ نفس ہوش کے اندر آ سکتا ہے اور انسان کو گناہوں کی طرف آمادہ کر سکتا ہے. اس لیے اگر نیکی کے راستے بھی چل رہے ہو تو اللہ والے فرماتے ہیں پھر بھی اللہ سے یہ دعا کیا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اس کا معنی بنتا ہے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلانے کے بعد اللہ گمراہی کے راستے پہ نہ چلانا، اللہ مجھے دین کے راستے پہ چلانے کے بعد بے دینی کے راستے پہ نہ چلانا، اللہ مجھے ہدایت عطا فرمانے کے بعد مجھے پھر گمراہی کے راستے پہ نہ چلانا. اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب یہ دعا مانگتا رہے گا کہ اللہ ہدایت دی ہے، اب اس میں استقامت عطا فرما، ہدایت کے بعد گمراہی سے مجھے بچانا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت کے اوپر استقامت عطا فرمائے گے. ورنہ ہدایت کے بعد جو گمراہی آتی ہے پھر وہ انسان کو جہنم میں پہنچا کر چھوڑتی ہے. یہ لوگ ایسے جنہوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا، لوگوں نے انہیں عالم سمجھا، لوگوں نے انہیں مصلح سمجھا، لوگوں نے انہیں مربی سمجھا، لوگوں نے انہیں مبلغ سمجھا، لوگوں نے انہیں داعی اسلام سمجھا، لیکن اللہ سے ہدایت میں استقامت نہیں مانگی تو پھر وہی جو مصلح بن کر آئے تھے وہی فسادی نظر آئے، وہی جو دنیا کو ہدایت دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے وہی لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ اور سبب بننے لگے. یقین نہ آئے تو مرزا محمد علی جیلوی کو دیکھ لو. تو اس لیے دعا کرنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ایک اللہ والے فرماتے ہیں، فرمایا تمہیں نیکی کی توفیق نہیں ہو رہی نا، نہیں ہو رہی، کسی گناہ کے اندر تم مبتلا ہو اور تمہاری کوشش ہے میں گناہ چھوڑ دوں، لیکن گناہ ہے کہ تمہارا پیچھا چھوڑ ہی نہیں رہا، گناہ ہے کہ تمہارا پیچھا چھوڑ ہی نہیں رہا، پھر تم گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہو. تو سورہ کہف میں اللہ نے جو دعا بتلائی ہے وہ دعا مانگا ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. الہ العالمین اپنی طرف سے مجھے رحمت عطا فرما، مجھے سیدھا راستہ عطا فرما. فرماتے ہیں تم اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگا کرو رو رو کے، اللہ میں کوشش کر رہا ہوں تجھے پتا ہے فلاں گناہ چھوڑنے کی، لیکن گناہ ہے کہ چھوٹ ہی رہا، اور اللہ تیری توفیق کے بغیر چھوٹ بھی نہیں سکتا، یا تو یہ گناہ چھڑا دے یا دن قیامت کے گناہ کے متعلق مجھ سے سوال نہ کر. ناز میں آ کے، لاڈ میں آ کے، پیار میں آ کے اللہ سے باتیں کرو. بچہ اپنے باپ سے باتیں کرتا ہے، مرید اپنے پیر سے باتیں کرتا ہے، شاگرد اپنے استاد سے باتیں کرتا ہے، ناز کی باتیں بھی کرتا ہے، لاڈ کی باتیں بھی کرتا ہے. تو اللہ میں کوشش کر رہا ہوں بشرطے کوشش سچی ہو، لیکن پھر بھی گناہ نہیں چھوٹ رہا. یا اللہ میں کوشش کرتا ہوں لیکن مجھے یقین ہے تیری توفیق کے بغیر گناہ نہیں چھوٹے گا، تو یا تو گناہ چھڑوا دے یا دن قیامت کے مجھ سے سوال نہ کرنا. تو اللہ والے فرماتے ہیں زیادہ دن نہیں گزریں گے انشاءاللہ العزیز جو گناہ تم کوشش کرنے پر نہ چھوڑ سکے اللہ تبارک و تعالی منٹوں سے دکھتوں میں وہ گناہ تم سے چھوڑوا دے. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. آج اللہ سے مانگنے میں کمی، ہم اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے نہیں. اگر اللہ تبارک و تعالی سے مانگے تو آج بھی وہی اللہ موجود ہے جو صحابہ اکرام کچھ مانگتے دو نفل پڑھتے
اس نیت سے کہ اللہ فلاں چیز چاہیے، سلام بعد کے اندر پھیرتے اللہ کی طرف سے فیصلہ پہلے ہو جائے۔ تو آج بھی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ بہرحال گناہوں کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، ان اثرات سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں گناہ چھوڑنے ہوگے، نیکی کا راستہ اختیار کرنا ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ اختیار کرنا ہوگا، ورنہ گناہ کی پہلی نحوست یہ ہوتی ہے جب آدمی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے خلاف گزارتا ہے، تو پہلی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کا علم اس سے چھین لیتا ہے۔ گانے اسے یاد رہیں گے، لطیفے اسے یاد رہیں گے، ترانے اسے یاد رہیں گے، شعر و شاعری کا وہ ماہر ہوگا، لیکن قل ہو اللہ کے سوا نماز میں کوئی سورت اس کے بعد پڑھنے کے لیے نہیں ہوگی۔ 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے نماز پڑھتے، لیکن ایک قل ہو اللہ پہ گزارا کر رہا ہے، قل ہو اللہ کے سوا سے کہو پھر اور سورت بھی یاد کر لے، کہتے ہیں میرے دماغ کے اندر ٹکتے نہیں لفظ اور میری زبان پہ جاری نہیں ہوتے۔ تو وحی کے علم سے حافظ تھے، آپ نہ کہہ لو، حافظ سے اللہ تبارک و تعالی آدمی کو محروم کر دیتا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، وہاں رہتے تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ، دونوں اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں۔ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ دیکھا امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث کا درس دے رہے ہیں اور شاگرد قلم دوات لے کر بیٹھے ہیں اور وہ حدیث سے لکھ رہے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہی فقیہ مدینہ امام مالک رحمت اللہ علیہ، کیوں نہ ہو جو کچھ حاصل ہی کر لیا جائے۔ تو وہ حدیث سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثیں لکھوا رہے ہیں، شاگرد حدیثیں لکھ رہے ہیں، قلم دوات ان کے پاس ہے، پوری سند لکھواتے ہیں، متن لکھواتے ہیں، حدیثیں لکھوا رہے ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں میں بھی جا کے بیٹھ گیا مجلس، اب میرے پاس نہ قلم تھا نہ دوات تھی، ایک تنکا پڑا تھا، میں نے وہ تنکا اٹھایا اور تنکے کے ساتھ میں نے جو میں اس کو گیلا کرتا ہوں میں، پھر وہ امام مالک لکھواتے ہیں، میں اپنی ہتھیلی کے اوپر اشارہ سے لکھنے لگ جاتا ہوں۔ درس کی مجلس ختم ہو گئی، اگلا دن آیا تو پھر میں حاضر ہو گیا۔ تو اس دن درس کے اندر امام مالک رحمت اللہ علیہ نے 127 حدیثیں لکھوائی تھی، 127 حدیثیں لکھوائی تھی۔ اگلا دن میں آیا تو امام مالک رحمت اللہ علیہ، جو مومن ہوتا ہے نا وہ فراست ایمانی سے دیکھتا ہے، ایمان کی نظر سے دیکھ لیتا ہے۔ تو کہتے ہیں امام مالک رحمت اللہ نے مجھے بلایا اور فرمایا بھی تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد بن ادریس ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ مکے سے آیا۔ فرمایا قلم دوات تو آپ کے پاس ہے نہیں، کیا کر رہے تھے کل؟ حضرت جو آپ حدیثیں لکھوا رہے تھے میں حدیث لکھ رہا، فرمایا قلم دوات تو ہے نہیں۔ حضرت یہ تو ظاہر تھا کہ ظاہر میں دکھا رہا تھا کہ میں بھی کچھ لکھ رہا ہوں، حقیقت میں آپ جو لکھوا رہے تھے میں اپنے دل کے اوپر لکھتا تھا۔ فرمایا کہ تیری بات کا کس طرح یقین کر لیں؟ یقین تب کریں جو کل جتنی حدیثیں میں نے اپنے شاگردوں کو لکھوائی تھی تو مجھے وہ حدیثیں سنا۔ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، کل سنی تھی اور آج پوری 127 احادیث کی پوری سندیں بھی سنا دی اور پوری حدیثیں بھی، پوری حدیث 127 حدیثیں سن کر یاد کر لیں اور سنا دی۔ امام مالک رحمت اللہ نے دیکھا کہ اس کا دل جو ہے نا وہ تقوی سے منور ہے، تقوی کی اپنی روشنی ہوتی ہے، پرہیزگاری کی اپنا تقدس ہوتا ہے، طہارت کی اپنی روشنی ہوتی ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ بچہ کام کا ہے تو اسے بلا فرمایا
فرمایا تیرے دل کے اندر مجھے علم کا نور نظر آ رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر کے اس نور کو ضائع نہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کر کے اس نور کو ضائع نہ کر دینا۔ تو پتہ چلا دین کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہوتا ہے، اور گناہوں کے ذریعے یہ نور ختم ہو جاتا ہے۔ جو اہل علم علماء گناہوں کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کر بیٹھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلا نمبر اس کی یادداشت ختم کر دیتا ہے، اس کے دماغ کے اندر وحی کا علم رہنے نہیں دیتا، اس کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ صبح سے شام تک کتاب پڑھی، شام کو دماغ میں پتہ ہی نہیں کیا پڑھا تھا کیا نہیں پڑھا تھا۔ فرمایا تیرے دل کے اندر مجھے علم کی شمع نظر آ رہی ہے، اللہ کی نافرمانی کر کے شمع کو بجھا نہ دینا۔ امام وقی رحمت اللہ علیہ، یہ بھی امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں، امام وقی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ خوش قسمت انسان ہے جس نے ساری زندگی روزانہ کی بنیاد پر روزانہ ایک قرآن پاک میں ختم کی، روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرتے رہے۔ ہم سوچیں ہمارے لیے تو یہ کام بہت مشکل ہے، لیکن ان حضرات کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ، میں اپنے استاد امام وقی کے پاس گیا اور میں نے کہا اشکو الی وقی سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی۔ میں نے اپنے استاد محترم امام شافعی سے کہا استاد جی میرا حافظہ کمزور ہو رہا ہے، مہربانی کرو۔ ہم تو کہتے ہیں نا حافظہ کمزور ہے بادام کھاؤ، حافظہ کمزور ہے شہد استعمال کرو، حافظہ کمزور ہے زیتون استعمال کرو، فلاں چیز استعمال کرو، فلاں چیز استعمال کرو، لیکن اللہ والے کی توجہ ان چیزوں کی طرف نہیں ہوتی۔ امام شافعی کہتے ہیں اشکو الی وقی سوء حفظی، حافظہ کمزور ہو رہا ہے، استاد کہتے ہیں اوصانی الی ترک المعاصی، گناہوں سے توبہ کرو۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں گناہوں سے توبہ کرو، کیوں؟ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُؤْتَىٰ لِعَاصٍ، کیونکہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا نور کسی گنہگار کو عطا نہیں کرتا۔ اس لیے اگر ہم اپنی یادداشت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اپنے حافظے کو قائم مضبوط رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی پہلی شرط یہی ہے گناہ چھوڑیں اور نیکی والی زندگی اختیار کریں، حافظہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمیں ایک رکوع یاد نہیں ہوتا، ایک رکوع یاد نہیں ہوتا، لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ جن نے بخاری شریف لکھی ہے، جن کے متعلق علماء فرماتے ہیں کیا سہل کتاب بعد کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کے بعد دنیا کے اندر سب سے زیادہ صحیح سچی کتاب بخاری شریف ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جمع کی، تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو 3 لاکھ حدیث محمد کریم علیہ السلام کی یاد تھی، سبحان اللہ، 3 لاکھ حدیثیں، نام لینا آسان ہے۔ اور ذرا آگے چلے جاؤ، امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ، ابو داؤد شریف جو انہوں نے حدیث جمع کی ہیں، سیاستہ کی کتاب ہے یہ بھی، تو امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کو نبی پاک علیہ السلام کی 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، اور ان کی سندیں بھی یاد تھیں، ان کا متن بھی یاد، سندیں بھی یاد ہیں، متن بھی یاد ہے، 5 لاکھ۔ محبوب نے فرمایا جو میری 40 حدیثیں حفظ کر لے، کتنی؟ 40 حدیثیں، زیادہ نہیں، چہل حدیث، جو میری 40 حدیثیں محبوب نے فرمایا یاد کر لے، دن قیامت کی جنت میں جائے گا، دن قیامت کے جنت میں جائے گا۔ تو 40 حدیثوں کا حافظ کے لیے محبوب فرمائے جنت میں جائے گا، جس کو 3 لاکھ یاد ہیں، جس کو 5 لاکھ یاد ہیں۔ اور ایک امام ہے امام ابو حاتم رحمت اللہ علیہ،
امام ابو حاتم رحمت اللہ علیہ ان کو 7 لاکھ حدیث یاد، 7 لاکھ حدیث مع سند انہیں یاد۔ امام ابو زرع رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے، درس حدیث دیا کرتے، ان کا ایک مرید تھا، شاگرد تھا، نئی اس کی شادی ہوئی، اور نئی شادی میں جدائی ذرا مشکل برداشت ہوتی ہے، وہ دن نہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں۔ تو استاد صاحب نے درس شروع کیا، دیر ہو گئی رات، نوجوان جس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اب یہ گھر میں دیر سے پہنچا تو گھر والی ناراض ہونے لگی، اتنی دیر سے آئے ہو، میں اتنی دیر برداشت نہیں کر سکتی، ٹائم پہ کیوں نہیں آئے؟ جب وہ جھگڑ رہی تھی اور یہ حوصلے کے ساتھ اس کی بات سن رہا تھا، تو اب اس نے کہا اللہ کی بندی ناراض کیوں ہوتی ہے؟ مجبوری تھی، میرے استاد محترم درس دے رہے تھے، حدیث پاک کا درس تھا، تو میں درس میں بیٹھ گیا، بات ذرا لمبی ہو گئی، دیر ہو گئی۔ تو عورت پہ تو ایک قسم کا جنون سوار تھا، محبت، وہ کہنے لگے ہاں میں تجھے بھی جانتی ہوں، تیرے استاد کو بھی جانتی ہوں، نہ تجھے کچھ آئے نہ تیرے استاد کو کچھ آئے، اور تو آدھی رات تک وہاں بیٹھا رہتا ہے، میں جانتی ہوں اچھی طرح۔ اب جب استاد کی بات آئی نا تو انہیں بھی غصہ آ گیا، اس نوجوان کو بھی غصہ آ گیا۔ آج کے نوجوان کو استاد کی غیبت کر کے، گلا کر کے، چغلی کر کے، شکایت کر کے، آج کا نوجوان اپنے استاد سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس لیے جتنا وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اتنا پیچھے ہی جاتا ہے، اتنا پیچھے جاتا ہے۔ لیکن ان حضرات کو استاد کا احترام تھا، استاد کی قدر تھی۔ شیر خدا علی المختار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے مجھے ایک حرف بھی پڑھایا میں علی اس کا غلام ہوں، چاہے وہ مجھے غلامی میں رکھے، چاہے وہ مجھے آزاد کر دے، اتنا حق ہوتا ہے۔ تو وہ ہر حال نوجوان کو غصہ آیا، تو نوجوان نے کہا اچھا اگر میرے استاد کو 1 لاکھ حدیث سے زبانی یاد نہ ہوئی نہ تجھے طلاق، 1 لاکھ حدیث سے میرے استاد کو زبانی یاد نہ ہوئی تو تجھے طلاق ہے۔ غصے کا وقت تھا، جب دونوں کا غصہ ٹھنڈا ہوا، بیوی پریشان ہے، خاوند بھی پریشان ہے، اچھی محبت تھی کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ اس لیے کہتے ہیں پہلے تول لو پھر بولو، پہلے آدمی کو تولنا چاہیے میں کیا بول رہا ہوں۔ غصہ آیا کیا تجھے طلاق ہے، جہاں تجھے 3 طلاقیں ہیں، ایک پہ بریک نہیں لگائی، غصہ تھوڑا سا ختم ہوا تو اب بیوی بھی پریشان ہے، خاوند بھی پریشان ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، اولاد اپنی جگہ پہ پریشان ہے، ماں اپنی جگہ پہ پریشان ہے، یہ سرتاج صاحب اپنی جگہ پہ پریشان ہے۔ کتنا بہتر ہوتا جو اسی وقت غصے کو کنٹرول کر لے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے پوچھا مجھے بتلاؤ پہلوان کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جو مد مقابل کو بچھاڑ دے وہی پہلوان ہے؟ فرمایا نہیں، آقا پھر آپ بتا دو۔ فرمایا پہلوان وہ ہے جس کو غصہ آئے اور اپنے غصے کو پی جائے، اپنے غصے کو پی جائے، یہ پہلوان ہے۔ اب غصہ نہیں پیا، پہلوانی نکالی، جا تجھے طلاق ہے، یا تجھے 3 طلاقیں، اب پہلوان بن چھڑا بن کے زندگی گزار، بچوں کا وبال بھی تیرے سر پہ، بیوی کا وبال بھی تیرے سر۔ محبوب نے فرمایا اب پہلوان وہ جو غصہ پی جائے۔ محبوب کے ایک دن محبوب نے پوچھا صحابہ کرام کو بتلاؤ بانج عورت کون سی ہے، بانج عورت کون سی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا آقا نہ جس کا بیٹا ہو نہ بیٹی بھی اولاد ہو وہ بانج ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جس کی اولاد میں سے کوئی بچہ یا بچی بچپن میں فوت نہ ہوا وہ بانج ہے۔ آقا وہ کیوں؟ فرمایا کیوں کہ جو بچہ بچی بچپن میں فوت ہو جائے گا پھر قیامت کے ماں باپ کی سفارش کرے گا اور ماں باپ کی سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا۔ جس کا بچہ بچی کوئی فوت نہیں ہوا دن قیامت کی اس کی تو سفارش کوئی بچہ نہیں کرے گا، کوئی بچی نہیں کرے گی۔ تو محبوب نے یعنی کہ تسلی دی
ایک طرف جن کی اولاد ہے اور ایک طرف کہ جن کی اولاد بچپن میں فوت ہو گئی. تو محبوب نے تسلی دی کہ پرانا نہیں، یہ بھی دن قیامت کے تمہاری شفاعت کریں گے اور اولاد والوں سے پہلے تمہیں جنت میں لے جائیں گے. اس طرح محبوب نے پوچھا غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا محبوب جس کے پاس پیسہ نہ ہو. آقا نے فرمایا نہیں، غریب وہ ہے جو دن قیامت کے سمندر کی جھاگ سے ریت کے ذرات سے زیادہ نیکیاں لے کر اللہ کے دربار میں آئے گا، لیکن لوگوں کے اتنے حق کھائے ہوں گے کہ نیکیاں سارے حقدار لے جائیں گے اور یہ خالی کھڑا ہوگا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. فرمایا یہ غریب ہے. تو بہرحال کیا کر رہا تھا؟ غصے میں طلاق دے. 1,00,000 حدیثیں، 1,00,000 حدیثیں اگر تیرے استاد کوئی میرے استاد صاحب کو یاد نہ ہوئی تو تجھے طلاق. اب غصہ ہوا ختم، ساری رات رہے پریشان دونوں، کیا کریں؟ یہ کہتی ہے اب کچھ بھی نہیں ہوتا، جاؤ اپنے استاد صاحب کے پاس ان کو بتاؤ. اب شاگرد آ گیا، آپ کہتا ہے استاد جی بڑا نقصان کر بیٹھا. کیا یہ معاملہ ہوا اور میں نے یہ کہہ دیا. وہ میں پھر کیا ہوا جو کہہ دیا؟ طلاق نہیں ہوئی؟ میں نہیں، تم میاں بیوی بن کے زندگی گزارو. استاد جی میں نے تو یہ کہا ہے کہ اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیث زبانی یاد ہے تجھے طلاق ہے. فرمایا تو 1,00,000 کی بات کرتا ہے، 7,00,000 حدیثیں سند کے ساتھ تیرے استاد کو یاد. تو نیکی کا، تقوی کا، عبادات کا، اللہ اللہ کے رسول کی فرما برداری کا یہ اثر ہوتا ہے کہ انسان کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے، یادداشت مضبوط ہوتی ہے. وہی کے علم سے اللہ اس کے سینے کو منور کر دیتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے تبلیغی جماعت والا ان پڑھ ہوتے؟ بالکل ان پڑھ، ساروں کی بات نہیں کر رہا جو میں کہہ رہا ہوں، ان پڑھ. لیکن جب بیان کے لیے کھڑا کر دو تو سننے والے تھک جاتے ہیں، لیکن ان کا علم ختم نہیں ہو رہا. یہ سب کچھ دماغ میں کیسے آ گیا؟ کیسے آ گیا؟ حاجی عبد الوہاب سے جماعت والے تو عالم تو نہیں تھے، لیکن گھنٹوں بیانات چل رہی، گھنٹوں بیانات ہو رہے اور ساری زندگی. تو یہ کیا تھا؟ یہ نیکی، تقوی، پرہیزگاری، اللہ کی فرما برداری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی پیروی، سنتوں کے مطابق چلنے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو وحی کے علم سے بھر دیتا ہے. اور جب انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اللہ وحی کے علم سے محروم کر دیتا ہے، وحی کے علم سے پھر محروم ہو جاتا ہے، یادداشت اس کی ختم ہو جاتی ہے. اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ جب انسان گناہوں میں حد سے گزر جاتا ہے اللہ عبادت کی لذت اس سے چھین لیتا ہے. عبادت کی لذت اللہ اس سے چھین لیتا ہے. اول تو نماز مسجد میں آئے گا نہیں، آئے گا بھی صحیح تو اس طرح جس طرح پنجرے کے اندر پرندہ ہوتا ہے. ایک اللہ والے اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ اگر ایسے آدمی کو دیکھنا ہو جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کی لذت چھین لی ہے تو خاص طور پہ جمعے کی نماز کا جب سلام پھرتا ہے تو اس وقت دیکھ لیا کرو لوگ اس طرح دعا سے پہلے ایک دوسرے کے آگے دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح کوئی جیل کا دروازہ کھلا ہو اور یہ اپنی رہائی کے لیے بیٹھ جا رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. کیوں دل نہیں لگتا؟ عبادت کی لذت اللہ واپس لے لیتا، عبادت کی لذت واپس لے لیتا ہے. اپنی تعریف کے جملے اللہ زبان پر آنے نہیں دیتا. دل ایک پلیٹ ہے، دل ایک پیالہ ہے، دل ایک برتن ہے اور زبان یہ چمچی ہے، چمچہ ہے زبان. چمچہ برتن سے وہی نکالتا ہے جو برتن کے اندر. اگر دل کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، قرآن کی محبت، دین کی محبت، شریعت کی محبت، نماز کی محبت، روزے کی محبت،
परहेजगारी की मोहब्बत होगी, जुबान पर उसी चीज का इजहार होगा, और अगर दिल में कुछ और होगा तो फिर शराब के तज़किरे होंगे, फिर जुए के तज़किरे होंगे, फिर सूद के तज़किरे होंगे, फिर बदनजरी के तज़किरे होंगे, फिर बदकलामी के तज़किरे होंगे। आज कहते हैं मैंने आज उसके साथ ऐसी कुत्तों वाली की है कि नींद नहीं आएगी, ऐसी मैंने जुबान करा दी थी। और खास तौर पर औरतें भी कहती मैंने उसे आज ऐसा जलाया, ये तो याद रखेगी, ये तो याद रखेगी। अब कुरान कहता है शर्म करो, हलाकत है ऐब जो के लिए, हलाकत है ऐब वो के लिए। ऐब जो कौन? लोगों की ऐब तलाश कर, इसके अंदर क्या कमी है ये पता चले, इसके अंदर क्या होता है ये पता चले। और फिर ऐब वो लोगों को सुना करते रहे, फलां के मुतल्लिक सुना, फलां के मुतल्लिक सुना, फलां के मुतल्लिक सुना, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। अल्लाह फरमाते हलाकत ही हलाकत है, बर्बादी ही बर्बादी। दिन क़यामत का आएगा, महबूब ने फरमाया अल्लाह फरिश्तों को आर्डर देगा, ये लोगों के ऐब तलाश करने वाले बनते हैं या औरतें हैं, या लोगों को इनके ऐब बताने वाले मर्द हैं या बंदे हैं। वो जहन्नम के अगली तरफ जो स्तूण है आपके, उनके साथ इन्हें बांध दो, उन्हें बांधा जाएगा। नारुल्लाहिल मुक़द्दा, फिर मैं आग के शोले आए और सीधे दिल के ऊपर लगे, दिल जलेगा। और ये सजा होगी लोगों के अमाल की जासूसी करने, ये सजा होगी लोगों के ऐब लोगों को बताने के, रुसवा करने की। महबूब ने फरमाया यहाँ लोगों की पर्दापोशी करो, दिन क़यामत के अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी पर्दापोशी करेगा। तो बहरहाल मैं बात करूं, इबादत का शौक खत्म हो जाता है गुनाह, और नेकी की जिंदगी गुजारे तो इबादत की हलावत अल्लाह का फरमाता है। एक बुजुर्ग फरमाते कि जो हमें अल्लाह अल्लाह कहने में सुकून आता है ना, अगर दुनिया के बादशाहों को पता चल जाए तो वो तीर तलवार लेकर हमारे ऊपर हमला कर दे कि ये सुकून हमें दे दो। लेकिन ये सुकून मिलता है अल्लाह की फर्मा बरदारी, सुकून मिलता है नबी कारीम अलैहिस्सलाम की इताअत से सुकून मिलता है। और इसी तरीका पर गुनाहों का एक असर ये होता है चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है, चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है, रोज़ी तंग हो जाती है, गुनाहों की नहुसत भी होती है, रोज़ी तंग। तजुर्बा करके देख ले, एक आदमी गुनाहगार है, उसके पास महाना 1 लाख रुपया आता है, वो महीने के आखिर में आपको बेचैन और बेकरार नजर आएगा। एक आदमी अल्लाह का फर्मा बरदार है, अल्लाह के रसूल का फर्मा बरदार है, तनख्वाह उसकी 20,000 है, 30,000 है, उसके भी वही अखराजात हैं जो लाख वाले के अखराजात हैं। उसके बच्चे हैं, इसके भी बच्चे हैं, उसने बीमारों का इलाज करवाना है, इसने भी करवाना है। लेकिन लाख वाला तुम्हें बेचैन नजर आएगा, 20,000 वाला तुम्हें मुतमईन नजर आएगा। वजह क्या है कि नेकी और इबादत से, कुरान की तिलावत से अल्लाह तबारक व तआला दिल को सुकून अता फरमा देते, और थोड़ी में अल्लाह ताला बरकत डाल देते हैं। और रिज़्क़ सिर्फ रोटी पानी का नाम नहीं है। आदमी को जिंदगी गुजारने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत होती है वो रिज़्क़ है, उसको रिज़्क़ कहते हैं। कपड़े की मुझे जरूरत है, ये मेरा रिज़्क़ है। पानी की जरूरत है, पानी रिज़्क़ है। खाने की जरूरत है, खाना रिज़्क़ है। मकान की रहने के लिए जरूरत है, मकान रिज़्क़ है। औलाद रिज़्क़ है, पोते दोते रिज़्क़ हैं। तो जब इंसान अल्लाह अल्लाह के रसूल की मान के चलता है, औलाद की तरफ से भी सुकून मिलता है, खानदान की तरफ से भी सुकून मिलता है, बिरादरी की तरफ सुकून मिलता है, दोस्त अहबाब की तरफ से सुकून मिलता है, और मकान भी अल्लाह, घर में भी सुकून अता फरमाता है, बीवी बच्चों में अल्लाह सुकून अता फरमाता है। लेकिन जब अल्लाह अल्लाह के रसूल की नाफरमानी का रास्ता इख्तियार करता है तो फिर खामिद की जुबान पर 24 घंटे बीवी के शिकवे, बीवी की जुबान पर 24 घंटे खामिद होगी। और एक लिहाज से देखा जाए तो खवातीन मजलूम भी है,
मजलूम भी घर के अंदर बैठी हैं, कपड़े धोए तो ये धोए, सफाई घर की करे तो ये करे, इसके बच्चों को संभाले तो ये संभाले, लैट्रीन बैतुल खला साफ करे तो ये करे, घर में झाड़ू दे तो ये दे, और घर को रात को आए ये मुठियां भरे दबाए तो ये मुठियां भरे और दबाए। लेकिन आदमी खुशी से नहीं बोलता तो बीवी से नहीं बोलता, अच्छा सलूक नहीं करता तो बीवी के साथ नहीं करता, बाहर निकले तो नौकर खादिम नजर आता है, घर में आए तो बीवी के लिए सच्चो नजर आता है। ये अच्छे खामिद की निशानी नहीं है, बिल्कुल अच्छे खामिद की निशानी नहीं है। अगर कोई ऐसा आदमी बैठा है जो अपनी बीवी और घर वालों के साथ ये सलूक करता है तो याद रखो फिर क़यामत के अल्लाह माफ नहीं करेगा, बिल्कुल अल्लाह माफ नहीं करेगा। एक उतबा बिन अबी रबिया की बेटी थी जिनका नाम था उम्मे अबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पैगाम निकाह भेजा, मेरे साथ निकाह कर, जवाब दे देंगे। हजरत उमर बिन खत्ताब ने पैगाम भेजा, कहा नहीं। हजरत अली ने पैगाम निकाह भेजा, पर मैं नहीं। हजरत जुबैर ने पैगाम निकाह भेजा, पर मैं नहीं। हजरत तलहा ने पैगाम निकाह भेजा, पर मैं मुझे कबूल है, मैं निकाह करने के लिए तैयार। अब हजरत तलहा और उम्मे अमान का निकाह हो गया। बाद में किसी ने कहा सिद्दीक अकबर जैसा कहां से तुझे मिलेगा, तूने इनकार कर दिया। उमर फारूक जैसा कहां मिलेगा, हजरत अली मोहम्मद करीम का खानदान है, हजरत जुबैर अशरा मुबशरा में थे। क्यों जवाब दिया? कहती है मुझे तलहा की एक बात पसंद, जिस वजह से मैंने अबू बकर की दावत कबूल नहीं की, उमर की दावत कबूल नहीं की, अली की दावत कबूल नहीं की, जुबैर की दावत कबूल नहीं की, तलहा की दावत कबूल कर ली। एक मुझे उनकी अदा पसंद आई है जिसका मैंने मुशाहिदा किया। तो उन्होंने पूछा क्या अदा पसंद आई है? पर मैं घर में आते हैं तो मुस्कुराते आते हैं, घर पे जाते हैं तो मुस्कुराते जाते हैं, तो ये अदा मुझे पसंद आई है। घर में दाखिल होते हंसते हुए, हंसते हुए। हजरत अली के पास तो मोहब्बत है सिर्फ, हजरत उमर के पास तो सख्ती सख्ती है, हजरत जुबैर के पास तो छड़ी है, लकड़ी है, सिद्दीक अकबर के पास सदाकत की दौलत है। लेकिन ये सब कुछ जरूरी है, मगर खामिद के लिए मेरे नजदीक वो कहती है ये सब जरूरी है। घर में आए तो चेहरे पे हंसी हो और घर से जा रहा हो तो मुस्कुराता हुआ जा रहा है। हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला कहता है घर में आते थे तो बच्चे उनसे लिपट जाते, बीवी उनके पास आके बैठ जाती, और जब घर पे जाते तो बच्चे उदास हो जाते थे, कब वापस आएंगे। तो खामिद को ऐसा होना चाहिए, घर में आए तो फिक्रात परेशानियां पैर छोड़ के आए, इनका क्या कसूर है, और जब घर पे जाए तो खुश होकर जाए। तो बहरहाल वक्त काफी हो गया। अल्लाह की नाफरमानी का असर होता है कि अल्लाह रिज़्क़ से बरकत छीन लेता है, बच्चों के दिलों से मोहब्बत अल्लाह निकाल देता है, भाइयों के दिलों से मोहब्बत निकाल देता है, बीवी के दिल से मोहब्बत निकाल लेता है। अगर मैं अल्लाह तबारक व तआला का बन जाऊं फिर सब कुछ मेरा है, फिर सारे मेरे हैं। अगर मैं अल्लाह का ना बनूं तो अल्लाह फिर मेरे घर के अंदर ही मेरा दुश्मन पैदा कर देगा। कई बाप आपने देखा बेटों के हाथों कत्ल हुए, और कई बेटे अपने बाप के हाथों कत्ल हुए, कई भाई अपने भाइयों के हाथों कत्ल हुए। बाहर से कातिल नहीं आएगा। जब मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाफरमान बनूंगा, सरकश बनूंगा, अल्लाह कादिर है घर में कोई ना कोई दुश्मन पैदा कर। इसलिए जब आदमी गुनाहों को छोड़कर फर्माबरदारी की जिंदगी इख्तियार करता है फिर अल्लाह उसकी तरफ से फैसला फरमा देता है। आखिरी एक दो वक्त करता हूँ। बनी इसराइल की कौम के अंदर एक औरत ऐसी थी, हुस्न जमाल की मलका, उसकी मिसाल कहीं नजर नहीं आई। लेकिन बदकिस्मती ये कि वो बदकारा थी और 100-100 दिनार लिया कर, दिनार सोने का होता है,
100 دینار لیا کرتی تھی. ایک اللہ والے کا گزر ہوا, اللہ والے کی نظر پڑی. تو میں نے کہا نا شروع میں کہ نفس سو جاتا ہے, بے ہوش ہو جاتا ہے, لیکن مرتا نہیں. کسی وقت میں نفس اوپر جاتا ہے, بے ہوش نہیں آتا. تو جو سویا ہوا نفس تھا عبادت اور عیادت کے ذریعے نظر پڑی تو یکدم جا کے جا کر اس نے کمانا شروع کیا. اللہ والا ہے, محنت مزدوری کی, اور خیال کیا ہے 100 دینار اکٹھے کروں گا اور جا کے مطالعہ کروں گا. 100 دینار اکٹھے کر لیے, آ گیا عورت کے پاس چلا گیا. کیسے آئے ہو؟ اسی مقصد کے لیے آئے ہو. بتایا 100 دینار ہیں. جی 100 دینار لے کے آیا, 100 دینار دے دیے. اس نے اپنے نوکرانی سے کہا گنو. جب گنے تو پورے 100 دینار تھے. اس نے کہا ٹھیک ہے پھر آؤ کمرے کے اندر. جب یہ گناہ کے ارادے سے اٹھے یکدم دل پہ چوٹ لگی, بے ہوش ہو کر گر گئے. نفس کا جھٹکا تھا, سوچ بیٹھے. لیکن جو عبادت ریاضت کی تھی, جو محنت کی تھی, اس کے اثرات غالب آئے. ہوش میں آئے. اس نے کہا کیا ہے؟ لارو قطار رو رہے, میں گناہ نہیں کرتا, میں گناہ نہیں کرتا, مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو. یہ کہتے ہو جا رہے ہیں. عورت کہتی ہے اپنے 100 دینار تو لے جاؤ, 100 دینار لے جاؤ, وہ تمہارے ہیں. کہنے لگا نہیں, میں نے بری نیت سے کمائے تھے, تو جو پیسہ میں نے بری نیت سے کمایا ہے وہ پیسہ میں اپنے پر خرچ کرنا حرام سمجھتا ہوں. دینار جانے تم جانو, میں جا رہا ہوں. وہ جب دروازے پہنچا تو عورت بولتی اللہ کے بندے ٹھہر جاؤ, میں بھی توبہ کرتی ہوں, میں بھی توبہ کروں. ایک اللہ والے کی تڑپ, جب اللہ کا ڈر غالب آیا اور گناہ سے وہ بھاگنے لگا, بچنے لگا, تو اللہ نے وہ جو طائفہ تھی, بدکارہ تھی, اس کے دل پہ چوٹ لگی. یہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے, میں بھی اللہ کا. اب وہ آگے ہے, پیچھے عورت ہے, وہ تو کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے. بستی میں گھر کا چلے گئے, دروازہ بند کر لیا, اندر سے نہیں نکلتا. یہ عورت پوچھتی پچھاتی وہاں پہنچی اور کہا میں نے فلاں آدمی سے ملنا ہے. انہوں نے کہا وہ تو اندر ہے. میں کیا آپ کو کہوں. جب آدمی اندر گیا اور اسے کہا فلاں نام کی عورت آئی آپ سے ملنا چاہتی ہے, اس کی ایک چیخ نکلی, وہیں اس کی روح نہیں, اس کی روح پرواز کر گئی. اے اللہ, میرے دروازے پہ چل کر بھی آدمی, اللہ میں کتنا تیرا نام فرماؤں, اللہ مجھ سے کیا امید رکھتی ہے. اس کا وہیں انتقال ہو گیا. لوگوں نے بتایا تو اس نے کہا کہ اللہ کے خوف سے فوت ہو گئی, اللہ کے ڈر سے. یہ ماجرا ہے. اب اگر اس کا کوئی بھائی ہے تو میں اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں, توبہ نہیں چھوڑو. اس کا ایک بھائی تھا, فقیر آدمی, درویش آدمی تھا, اس کے ساتھ نکاح ہو گیا. علماء نے لکھا ہے اللہ نے اس فقیر سے اس عورت کو 7 بچے عطا کیے, اور 7 اپنے وقت کے بہت بڑے اولیاء بنے, بہت بڑے علماء بنے. اس لیے کوشش کریں بغیر وقت ہے کہ میں بھی اور آپ بھی رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں. ایک اللہ والے جا رہے ہیں, ایک لڑکی اور لڑکا آپس میں محبت کرتے تھے, شام کو نکل گیا. اللہ والے گزر ہوا تو وہ کہیں کھڑے تھے, گپ شپ لگا رہے تھے. اللہ والے کو شک پیدا ہو گیا. فرمایا کون لگتی ہے تیری, کیا لگتی ہے؟ کہتے ہیں میری بہن لگتی ہے. اللہ والے سمجھ گئے کہ بہن تو اس کی نہیں ہے. بہن ہے تو رات کس وقت یہاں کیا کام. اللہ والے وہیں کھڑے ہیں, تار اللہ کے ساتھ ملائی ہوئی ہے, اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. ہم حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم سواء ما یحکمون. اے اچھی زندگی گزارنے والے, بری زندگی گزارنے والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتا, تو نیک صالح اور گناہگار بھی برابر نہیں ہو سکتا. اتنا برا فیصلہ جو تم کر رہے ہو. بس وہ لڑکا لڑکی بھی عربی دان تھے, تمہیں اللہ والے کی تلاوت سنی, پڑپ کر قدموں میں گر گئے, اور لڑکیاں نے سچے دل سے توبہ کی, لڑکی نے سچی دل توبہ کی. پوری زندگی وہ کہتا ہے, کتاب لکھا ہے, وہ لڑکا کہتا ہے میرے دل میں گناہ کا کبھی خیال ہی نہیں. ایک واقعہ ایک بادشاہ کا لکھا ہوا ہے, مکافات عمل ایک کتاب ہے,
اس کے اندر لکھا ہوا ایک زمیندار تھا، اس کو پتا چلا کہ میرا جو مزارے ہے نا، مستاجر ہے، مزارے ہے راہ، اس کی عورت بڑی خوبصورت ہے. آپ بھی توجہ فرمائیں، آپ بھی توجہ فرمائیں. مزارے ہے، مستاجر ہے، نوکر ہے، خادم ہے، اس کی عزت کو اپنا عزت سمجھے، اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھے. وہ غلام نہیں ہے، اس کی عزت آپ کے لیے حلال نہیں ہے. کل دن قیامت کے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہوگا، پیش ہونا ہوگا. آج گھروں کی تباہی اس طرح نکلی ہوئی ہے، گھر والے پریشان اس طرح ہے. بھائی سارا دن گند کھاتا ہے، لیکن گھر میں آتا ہے تو اب اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کی ضرورت تو بہر پوری ہو رہی ہے. گھر والوں کی اس کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یاد رکھ، آج تجھے ضرورت نہیں، کل انہیں بھی ضرورت نہیں، کل انہیں بھی ضرورت نہیں. تو اس نے کاشتکار کو کہا یا تو میں تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں، اپنے بیوی بچے کو لے آؤ، اور مجھے پتہ چلا آپ غریب ہیں، میں آپ کو تعاون بھی کرنا چاہتا ہوں، تعاون بھی کرنا چاہتا ہوں. تو کاشتکار خوش ہو گیا. غریب غریب ہوتا ہے، مزدور مزدور ہوتا ہے. چلا گیا، بیوی بچوں کو لے کے آیا. اب اس نے پہلے تو عورت کے حسن کے چرچے سنے تھے، اب دیکھ لیے تو اور زیادہ بے ایمان ہو گیا. اب اسے کہتا ہے تجھے فلاں کام کر کے کھجوریں لے کے آ، میں اس تک کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوں. اب یہ دور آدمی تھا، چلا گیا کام کے لیے. یہ اوپر والا کھانے میں گیا چبارے پہ، اور عورت کو بلا لیا اور دروازے بند کر دیے. کہتا ہے کہ میں نے سارے دروازے بند کر دیے، اب تو میری خواہش پوری کر، اتنا انعام دوں گا، اتنا انعام دوں گا کہ تیری نسلیں سمجھ جائیں. سارے میں نے دروازے بند کر دیے. غریب کی بیوی تھی، وہ کہنے لگے اچھا جو تیرے اور خدا کے درمیان دروازے وہ بھی بند کر دیا یا نہیں؟ تڑپ گیا. کہتا ہے وہ دروازہ تو بند نہیں ہو سکتا. اور میں پھر شرم نہیں آتی، دن قیامت کے مالک کو کوئی مینو دکھائے گا میری غربت سے فائدہ اٹھاتا ہے، میری غریبی سے فائدہ اٹھاتا ہے، میری مخلصی سے فائدہ اٹھاتا ہے. دن قیامت کے گربان تیرا ہوگا، ہاتھ میرا ہوگا. فوراً قدموں میں گر گیا. کہتے ہیں مجھ سے غلطی ہوگی، معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوگی، معاف کر دو. پھر ساری زندگی وہ کہتا ہے میں لوگوں کی عزت کو اپنی عزت ہی سمجھتا رہا. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے سب کی عزت کو اپنی عزت ہی سمجھے، اپنی آنکھوں میں شرم و حیا کا سرما ڈالے. میں بھی، میری بیٹی بھی، میری ماں بھی، میری بہن بھی، ہم سب بھی اللہ کی فرما برداری، اللہ کے رسول کی اطاعت والی زندگی گزاریں. انشاءاللہ العزیز مرنے کی دیر ہوگی، جنت کا در کھولنے میں دیر نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہم سب کو نیک باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ایک اعلان تو یہ ہے کہ اگلی مجلس ذکر انشاءاللہ 25 اکتوبر کو ہوگی انشاءاللہ. آج ہی سے یاد فرما لیں، اگلی مجلس ذکر انشاءاللہ